السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے اور خیریت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے سب دروازے کھولے۔ ابھی ہم انشاءاللہ آپ کو اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا عجوبہ دکھلائیں گے۔ آپ پہلے اس سمندر کے ویو کو دیکھیے۔ یہ جو سمندر آپ نے دیکھا ہے اس کو بحر اوقیانوس کہا جاتا ہے، اور اٹلانٹک اوشین بھی اس کا نام ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے۔ جو بڑے بڑے 5 سمندر ہیں ان میں سے یہ دوسرا بڑا سمندر ہے۔ ایک نظر پھر ذرا اس سمندر کو دیکھیں۔ یہ جو سمندر ہے یہ 13,000 فٹ سے لے کر 28,000 فٹ تک گہرا ہے۔ اس میں خزانے ہیں، تر و تازہ گوشت ہے اور زیورات ہیں، اور جیسا کہ سورہ رحمٰن میں آتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، چٹانوں جیسی، پہاڑوں جیسی اس میں کشتیاں ہیں۔ تو یہ قدرت کا بہت بڑا عجوبہ ہے، اور سبحان اللہ، قرآن کے مطابق وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اس کو قابو میں رکھنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک حد تک کنارے سے پانی واپس ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن سمندر بہہ نکلیں گے، فجرت سجرت، ان کو بھڑکا دیا جائے گا۔ تو ایک نظر پھر اس سمندر کو دیکھیں۔ یہ ہم آپ کو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سمندر دکھلا رہے ہیں، اور آپ کے لیے ایک حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ یہ سمندر پاکستان سے کم و بیش 10 گنا بڑا ہے۔ صوبہ پنجاب سے نہیں، صوبہ سندھ بلوچستان سے نہیں، خیبر پختونخوا سے نہیں، پورے پاکستان سے یہ سمندر 10 گنا بڑا ہے۔ اور آئیے، یہ جو آپ جاگ دیکھ رہے ہیں، اس جاگ سے ہمیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ 100 دفعہ پڑھتا ہے تو سمندر کی جاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس سمندر کی آپ جاگ دیکھیں، بحر اوقیانوس کی۔ تو تمام سمندروں کی جاگ کس قدر زیادہ ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ کی برکت سے سمندر کی جاگ برابر بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہیں، صغائر کو بخشتے ہیں۔ اور یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے، یہ صرف گناہوں کی بخشش نہیں ہے،
بلکہ اس کو آپ پڑھتے رہا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں، اولاد عطا کرتے ہیں، ہمہ قسم کا رزق اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، رزق کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، اور ہر خوشی کا خزانہ پانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، اور کوشش کریں صبح 100 دفعہ، شام کو 100 دفعہ، اور چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ آپ یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، اور ایک دفعہ پھر آپ ذرا اللہ کی اس قدرت کا نظارہ کریں اور دنیا کے سب سے بڑے دوسرے سمندر کو دیکھیں۔ اللہ جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کمال رحمتوں میں ہمیں رکھے، اور آخر میں جاتے جاتے جو ملحدین ہیں، عقل کے پجاری ہیں، جو کہتے ہیں جی جنت کا وجود سمجھ میں نہیں آتا، جہنم کا وجود سمجھ میں نہیں آتا، وہ ذرا بحر اوقیانوس پہ غور کریں۔ اس کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اس میں خزانے رکھنے والا کون ہے؟ اس کو قابو میں کس نے رکھا ہوا ہے؟ اور پھر افریقہ کے جنگل، خدا کی قسم عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ عقل کے پجاری اگر اللہ کی زمین پہ اس کے قدرت کے نظائر کو دیکھ لیں، وہ کسی صورت جنت کی نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے، جہنم کے انگاروں کا انکار نہیں کر سکتے۔ جنت کے وجود کا انکار اور جہنم کے وجود کا انکار ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کا انکار ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ کی زمین پر بحر اقیانوس موجود ہی نہیں ہے، جیسے یہ انکار کسی کے کم عقل ہونے کی نشانی ہے، اسی طرح جنت اور جہنم کا انکار بھی یہ گمراہی ہے، الحاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں سے ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔